وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، حیا اور پردے کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے 20ویں پارے میں سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں ایک کنویں پر آپ نے لوگوں کو گروہ در گروہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا، وجد من دونہم امرأتین تذودان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو بھی وہاں دیکھا۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم دونوں کا کیا حال ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو وہ دونوں بولی کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر اپنے جانور پھیر نہ لے جائیں۔ یعنی یہ دونوں بچیاں اتنی پاک باز اور باحیا تھی کہ جب تک چرواہے اس کنویں کے قریب اپنے جانوروں کو پلاتے رہیں گے ہم دور کھڑی رہیں گی، تاکہ یہ چلے جائیں تو اس کے بعد ہم وہاں جا کر اپنے جانوروں کو سیراب کریں اور اپنے مٹکوں کو بھر لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَسَقَا لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولا الی الظل، پھر آپ ان دونوں بچیوں کو پانی بھرنے کے بعد درخت کے سائے میں چلے گئے۔ جب دونوں بچیاں گھر پلٹی تو وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں۔ روزانہ جاتی تو دیر لگتی، آج جلد گئی جلد واپس آ گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بیٹیاں اتنی جلدی آج پانی بھر کے کیسے واپس آ گئی؟ تو اللہ نے
ان کا جو انداز قرآن میں ذکر کیا، ان دونوں بیٹیوں نے اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک نوجوان تھا جس نے ہمارے مٹکوں میں پانی بھر دیا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو کہا کہ آپ جاؤ اور اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ بیٹی نے کہا تھا ابا جی اگر آپ کسی کو کام پر اجرت دینا چاہیں تو انہیں تو ضرور دینی چاہیے، کہ انہوں نے کام بھی کیا اور بڑی پاکیزگی سے کیا۔ اب جب شعیب علیہ السلام نے اس بیٹی کو روانہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر حضرت صفورہ نے کہا کہ ہمارے والد بزرگوار آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ ان کے ساتھ چلنے لگے تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ بیٹی حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوئی تو اس نے اپنی آستین سے اپنے چہرے پر حجاب کر لیا اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کو ہمارے والد صاحب بلا رہے گے۔ لیکن جب وہ بیٹی آگے چل کر رستہ بتانے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے آ جاؤ اور مجھے پیچھے سے رستہ بتانا کہ دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، سیدھے چلنا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آگے چلو اور میری نگاہ تمہارے جسم کی ساخت پر پڑے، میری نگاہ تمہارے جسم کے اتار چڑھاؤ پر پڑے، کہیں پردہ ہٹے اور بے پردگی ہو۔ نہیں نہیں، جب تم ایک حیادار عورت ہو تو پھر میں تو جلیل القدر پیغمبر ہوں، تمہاری حیا کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، تم میرے پیچھے چلو اور مجھے پیچھے سے بتانا کہ کدھر مڑنا ہے۔ جب وہ بیٹی حیا کے انداز میں چلی تو رب کو اس کے انداز پر بھی پیار آ گیا، رب نے اس حیادار بیٹی کے چلنے کے انداز کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ رب فرماتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں میں سے ایک بیٹی حضرت موسیٰ کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تو دوستو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ الایمان والحیاء قرناء جمیعا، کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ جس طرح سورج کے ساتھ چمک لازم ہے، جس طرح چاند کے ساتھ چمکنا لازم ہے، جس طرح دن کے ساتھ اجالا لازم ہے، جس طرح رات کے ساتھ اندھیرا لازم ہے، جس طرح پھول کے ساتھ مہکنا لازم ہے، یوں ہی مومن کے ساتھ حیا لازم ہے۔ جہاں مومن ہوگا وہاں حیا ہوگی اور جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا۔ آپ غور کریں، اور یہ جو کفر کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ حیا یہ حقیقت میں انسانیت کی معراج ہے، حیا حقیقت میں انسان کے تحفظ اور تقدس کی ضمانت ہے۔ اس سلسلے میں احادیث طیبہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ایک مقام پر الحیاء من الایمان، اور دوسری جگہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، سرکار فرماتے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت کا حصہ ہے۔ تو جہاں حیا ہوگی
وہ حیا جس کا درس اسلام نے پڑھایا ہے، وہ حیا یقیناً مومن اور مومنہ کو جنت کی دہلیز تک پہنچائیں گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سے بندے کو خیر ہی ملتی ہے، حیا سے بندے کو بھلائی ہی ملتی ہے، حیا سے بندہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اسی لیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے سنوار دے گی، حیا جس چیز میں بھی ہوگی اس کو آراستہ کر دے گی۔ اب حیا کا معاملہ کتنا عظیم ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حیا کا معاملہ یہ ہے یقربان من الجنہ ویباعدان من النار، سرکار فرماتے ہیں حیا اور فضول بیکار باتوں کے مقابلے میں کم بولنا، یہ دونوں صفتیں مومن کو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دیتی ہیں۔ حیا کا معاملہ کس قدر عظیم ہے اور حیا کے سلسلے میں اسلام نے کس قدر تاکیدات کی ہیں۔ ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں الحیاء من الدین، حضور کیا حیا کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بل هو الدین کلہ، حیا کا ایمان دین سے تعلق پوچھتے ہو، حیا تو پورا ہی پورا دین ہے، پورے کی پورے دین کا نام حیا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، سرکار فرماتے ہر دین کا کوئی نہ کوئی خاص وصف ہوتا تھا، لیکن میری امت کا خاص وصف اور خاص صفت حیا ہے۔ تو اب غور کرو اس چیز پر، یہ جو حجاب کا معاملہ ہے، یہ جو پردے کا معاملہ ہے، لوگوں کو آج سمجھ میں آ گیا ہے، جو مسلمان نہیں تھے انہیں بھی سمجھ میں اب آنے لگا ہے کہ حقیقت میں حجاب ہی میں عورت کی حفاظت ہے، حجاب ہی میں عورت کے تقدس کا تحفظ ہے، حجاب اور پردے ہی کے اندر عورت کی حفاظت ہے۔ عورت کے تقدس کی بات کرنے والے کہ بیٹی پڑھائیں گے اور بیٹی بچائیں گے، وہ بیٹی پڑھائیں بچائیں کیسے بچائیں؟ اسلام کہتا ہے حیا کا زیور پہنا دو بیٹی بچ جائے گی، حیا کا زیور پہنا دو بیٹی پڑھ جائے گی، اس لیے کہ حیا جہاں آتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اگر ایک حیا نکل جائے تو ایک حیا کا وصف کسی سے نکل جائے تو وہ گرتے گرتے کہاں جا کے ٹھہرتا ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد ان اللہ تعالی اذا اراد ان یہلک عبدا نزع منہ الحیا، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے نزع منہ الحیا، تو اللہ اس سے حیا کو نکال لیتا ہے۔ جب اللہ ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو حیا کو نکال لیتا ہے۔ اب کون ہے جو ہلاک ہونا چاہتا ہو کہ حیا کے خلاف بات کریں، حجاب کے خلاف بات کریں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو ہلاک کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کو نکال لیتا ہے۔ فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمَقَّتًا، تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جس سے اللہ حیا کو نکال لیتا ہے پھر اس کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ جس سے حیا نکل جاتی ہے اس کے دل میں صرف بغض رہ جاتا ہے۔ جہاں سے حیا نکل گئی اب وہاں صرف اور صرف بغض اور نفرت ہی رہ گئی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے حیا نکلی ہوئی ہے
اب وہاں صرف اور صرف بغض ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہاں صرف اور صرف نفرتیں ڈیرا ڈالے ہوئی گئے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے حیا کو نکال لیتا ہے، اور جہاں سے حیا نکل جاتی ہے پھر وہاں پر صرف بغض اور نفرت رہ جاتی ہے۔ اور ہمارے آقا فرماتے فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ۔ حیا نکلنے کے بعد جہاں بغض آ گیا، اب سرکار فرماتے ہیں جہاں بغض ہوتا ہے پھر وہاں سے امانت نکل جاتی ہے، وہاں سے امانت داری نکل جاتی ہے۔ اور آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر جہاں سے امانت نکل جاتی ہے وہاں صرف خیانت رہ جاتی ہے۔ اور اب آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں نُزِعَتْ مِنْهُ کہ فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ۔ سرکار فرماتے پھر جہاں سے امانت نکل جاتی گئے اور صرف خیانت رہ جاتی گئے نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ۔ سرکار فرماتے وہاں سے رحمت بھی نکل جاتی ہے۔ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا۔ سرکار فرماتے پھر جہاں سے رحمت نکل جاتی ہے وہ پھر مردود ہو جاتا ہے، وہ پھر ملعون ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الْإِسْلَامِ۔ سرکار فرماتے پھر جہاں لعنت ہی لعنت رہ جاتی گئے پھر وہاں سے اسلام بھی نکل جاتا ہے۔ تو آپ نے غور کیا بات چلی تھی حیا سے اور بات آ کر ٹھہری ایمان پر، یعنی حیا کیا نکلتی ہے؟ نکلتے نکلتے دین نکل جاتا ہے، نکلتے نکلتے اسلام نکل جاتا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں جہاں اللہ ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے حیا اٹھا لیتا ہے، جہاں حیا اٹھاتا ہے وہاں صرف نفرتیں رہ جاتی گئے، جہاں صرف نفرتیں رہتی ہیں وہاں امانتیں نکل جاتی گئے، جہاں سے امانت نکل جاتی گئے وہاں صرف خیانت رہ جاتی ہے، جہاں صرف خیانت رہ جاتی ہے وہاں سے رحمت نکل جاتی ہے، جہاں سے رحمت نکل جاتی ہے وہاں پر لعنتیں ڈیرا ڈال دیتی ہیں، اور جہاں لعنتیں ڈیرا ڈال دیتی ہیں وہاں سے اسلام نکل جاتا ہے۔ تو ایک حیا نکل جاتی ہے تو بندہ امانت سے بھی روگردان ہو جاتا ہے، دیانت سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ پھر شیطان کے پنجوں میں اس قدر لعنتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ آگے پھر اس سے اسلام کا پٹا ہی نکل جاتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ جو حجاب ہے حجاب یہ معمولی چیز نہیں، عورتوں میں ان کی حیا کا پاسبان حجاب ہے، عورتوں کے پورے وجود کو جو محفوظ کرنے والی چیز ہے وہ چیز حجاب ہے۔ اور الحمدللہ ایک مسلم بیٹی نے حجاب پر ڈٹ کر تکبیر کا نعرہ کیا لگایا، پوری دنیا کی بیٹیاں بیدار ہو گئی، پوری دنیا کے اندر لوگوں کو حجاب کی عظمتوں کا پتہ چل گیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، وقت نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں مگر یہ بات بہت اہم ہے، مسلم قوم بیٹیوں کی عزت کے معاملے میں بہت سیریس رہی ہے۔ میں صرف اس پر سیرت نبوت کا ایک حوالہ دے کر آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن ہشام نے السیرت النبویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے حیات ظاہری میں ایک مسلم عورت چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے اپنی کچھ چیزیں بیچ کر کے بنی قینقاع کے بازار میں آئی اور اس نے اپنا سامان بیچا، اور ایک یہودی سنار کی دکان پر آ کر وہ بیٹھی۔ اب یہودی نے باتوں باتوں میں بڑی کوشش کی کہ وہ مسلم خاتون اپنے چہرے سے نقاب کھول دے، لیکن اس نے انکار کیا۔ پھر اس نے اس خاتون کے ساتھ شرارت کی، نقاب نہ الٹنے پر۔ یہ دیکھ کر یہودی کہکہاں لگانے لگے۔ اس خاتون نے بلند آواز سے فریاد کی، ایک مسلمان اس
یہودی سنار پر جھپٹا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر اس بازار میں یہودی جمع ہو گئے اور انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک زبردست جنگ چھڑ گئی، جسے تاریخ میں غزوہ بنو قینقاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت سیریس ہے، اس لیے ہمیں اصل میں یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ابھی بہت خوشی ہوئی جب میں دیادرہ میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کئی بچیاں آج حجاب میں مجھے نظر آئی، جنہوں نے اپنے چہرے پر باضابطہ پردہ ڈالا ہوا تھا۔ تو اگر مسلم بیٹیاں یوں باضابطہ پریکٹیکل صورت کے اندر عملی جواب دینا شروع کر دیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہیں۔ اب ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کوئی نہیں کرتا یا کوئی نہیں کرنے دیتا تو کم از کم ہم تو مسلمان ہیں۔ میں تو قرآن کی آیتیں وہ لے کر آیا تھا جس پر گفتگو کرتا تو بات طویل ہو جاتی۔ نبی کی وہ پاک بیویاں جن کو قرآن مطہرات کہتا ہے، وہ پاک بیویاں حضور صدر الشریعہ بار شریعت میں لکھتے ہیں، ہمارے نبی کی بارگاہ میں سیدہ ام سلیم نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا عورتوں کی حیا والا، تو ام سلمہ جو ام المومنین تھی انہوں نے وہاں چادر سے چہرہ ڈھانک لیا کہ تم نے ایسا مسئلہ حضور سے پوچھا، مطلب حیا والا۔ جب وہ عورت چلی گئی مسئلہ پوچھ کر تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا عورتوں کو بھی ایسا برا خواب آتا ہے جس میں احتلام ہو جائے؟ تو اب اس حدیث کو لکھنے کے بعد حضور صدر الشریعہ نے نتیجہ لکھا کہ آخر ام المومنین نے یہ سوال کیوں کیا، حالانکہ وہ حضور کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے کیوں سوال کیا؟ حضور صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ نبی کے نکاح میں جو عورتیں آنے والی تھی اللہ نے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی ان کے خوابوں کو بھی شیطان سے محفوظ کر دیا تھا کہ نبی کی بیوی کے خواب میں بھی شیطان دخل گیری نہ کر سکے، اس لیے کہ بدخوابی شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور امہات المؤمنین کے خواب بھی نبی کے وسوسوں شیطان کے وسوسوں سے پاک ہے۔ آپ غور فرمائیں، ایسی پاک باز بیویوں کے لیے قرآن میں آیا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ کہ نبی کی بیویوں سے اے مسلمانوں تمہیں کوئی چیز مانگنا ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو جب ایسی مطہرات خواتین کے لیے پردے کا حکم تھا تو پھر آج کے پرفتن دور میں کیوں نہیں پردے کا حکم؟ حقیقت میں اگر اس چیز کو جو مسلم طبقہ ہے وہ تو سمجھتا ہی ہے الحمدللہ، مگر کئی غیر مسلموں نے بھی اپنی بیٹیوں کو حجاب ڈال کے دنیا کو جواب دیا کہ اسی میں عورتوں کی عزتوں کی حفاظت ہے۔ تو یہ چیز ہے، اب ہمیں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی لڑ رہا ہے حجاب کے لیے تو کیا ہم اپنی بیٹیوں کو حجاب میں رکھتے؟ کیا ہم اپنی بیویوں کو حجاب میں رکھتے؟ ہماری بچیاں دین کے معاملے میں اتنی دین سے دور نظر آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، اگر ان سے شادی کے معاملے میں بھی کوئی داڑھی والا لڑکا ہو تو وہ انہیں پسند نہیں ہے، کوئی اسلامی لباس میں ہو تو وہ انہیں پسند نہیں ہے۔ تو یہ ساری سوچ آئی کہاں سے؟ جو لوگ پردے کی مخالفت کر رہے ہیں، حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا ان کی سوچ سے میچ نہیں کر رہی ہے؟ تو اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی تربیت کے سانچے میں اپنی نوجوان نسل کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مسلم بیٹیوں کی، نوجوانوں کی اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ہر قسم کے فتنہ فساد اور شرارت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔